آج آپ سمجھتے ہیں اس وقت حکومت کے آگے کنواں اور پیچھے کھائی ہے؟ یہ حالات جو ہے یہ تو اگر پچھلے 70-75 سال سے چل رہے ہیں، کو بیچ میں کوئی ایک آدھ وقفہ اگر آ گیا، ناکامی نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے۔ اس ناکامی میں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کا یا اداروں کا بھی عمل دخل ہے۔ جب تک یہ لوگ سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو اس وقت سر جوڑنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ دل جوڑ لیں، کیونکہ دلوں میں میل ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آپ نے جتنے پاور سینٹرز کا ذکر کیا ہے، بات آپ کی میں اتفاق کرتا ہوں، سیاسی جماعتیں صرف ذمہ دار نہیں ہیں، ادارے بھی ذمہ دار ہیں، لیکن یہ سب آئین میں ان کے کردار سب کے لکھے ہوئے ہیں۔ پھر یہ طاقت کی کھیل میں عوام جو پس رہی ہے وہ کدھر جائے؟ میں اگر جان کی امان پاؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے باقی ذمہ دار ہیں، عوام بھی ساتھ ہی ذمہ دار ہیں۔ اب جو دل جوڑنے یا سر جوڑنے کی بات ہے، یہ شروع کس نے کرنا ہے؟ اداروں نے نہیں، سیاستدانوں نے۔ سیاستدانوں میں حکومت سب سے پہلے بیٹھیں گے تو سمجھے عوام بیٹھ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سیاستدانوں میں سب سے پہلے حکومت کا فرض ہے نا؟ جی بالکل فرض ہے۔ تو انہوں نے شرائط دی ہیں، حکومت کا آپ شرائط مانیں گے؟ اب یہ جو انہوں نے 3 مطالبات کیے ہیں، یہ اگر ہم مان لیں پہلے ہی تو پھر بات کس لیے کرنی ہے؟ پھر بات کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر وہ آگے چلنے کی پارلیمنٹ میں، اور ہمیں عدم استحکام نہ ہو، سڑکوں پہ عدم استحکام۔ پھر نہیں، بات یہ ہے نا کہ اگر پھر یہ سارا کچھ کر کے بات کرنی ہے تو پھر بات کیا کرنی ہے؟ پھر وہ حکومت کرے۔ لیکن حکومت ظاہر ہے ایک طاقت کی پوزیشن میں ہے نا، کچھ دے گی، حکومت طاقت کی پوزیشن میں ہے نا، کچھ دے گی انسینٹیو، تبھی وہ آپ سے نیگوشیشن کریں گے نا، ورنہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرتے، آپ کے پلے کچھ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس سب کچھ ہے۔ تو چلیں ٹھیک ہے، اگر ہمارے پلے نہیں ہے تو جن کے پلے ہے ان سے کر لیں۔ پھر دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب وہ طاقت کی پوزیشن میں تھے اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ اچھا کیا آپ نے، انہوں نے کہا تھا میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی، میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ آپ نے اچھا کیا۔ اس وقت ہم نے یہ کہا تھا آپ نے 2 سال رگڑا تو لگا لیا نا، پہلے مقدمے واپس کرو، یہ کرو وہ کرو، پھر اس کے بعد بیٹھیں گے۔ وہ جس طرح سے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ تو جی غلط طریقے سے آ گئے ہیں، فارم 47 سے آ گئے ہیں، اس وقت ہمارا بھی یہ موقف تھا کہ آپ وہ RTS بٹھا کے آ گئے ہیں۔ نہیں دیکھیں نا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ان کو 2 سال رگڑا لگایا، ان پہ کیسز کیے، ان کیسز میں ان کو الیکشن سے کچھ دن پہلے سزا ہو گئی، جو ان کے لیے ہمدردی کی لہر جس نے پیدا کی وہ مظلوم بن گئے، وہ الیکشن میں بہت زیادہ سیٹیں، انہوں نے سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں وہ، اس کے بعد اب ان کیسز کے فیصلے ان کے حق میں آ رہے ہیں، تمام الزامات سے وہ بری ہوتے جا رہے ہیں باری باری۔ تو آج پھر دوبارہ نیب نے انہیں، ابھی خبر آ رہی ہے کہ گرفتار کر لیا ہے خان صاحب کو بھی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو بھی، اور توشہ خانہ ریفرنس میں۔ تو یہ جو آپ جو بھی کیسز بناتے ہیں، 9 مئی کی بھی بات ہو رہی ہے، تو ان کیسز کا انجام تو کوئی نہیں ہو رہا، انجام تو ان کے فائدے میں ہو رہا ہے، جس سے ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، عدم استحکام میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، وہ حکومت کو ٹکنے نہیں دے رہے۔ تو پھر آگے چلے گی کیسے یہ گاڑی؟ میں تو یہ ایک عام آدمی کے طور پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جاننا چاہ رہا ہوں۔ 2 ہی طریقے ہیں آگے چلنے کے، ایک بیٹھنے کا اور آگے بڑھنے کا، دوسرا پھر ہے تصادم کا پھر یہ ہے کہ وہ اپنا زور لگائیں، ہم اپنا لگائیں گے، پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ جس کو دے، پھر اس بات میں گرا کرنے۔ رانا صاحب، آپ جو اپنی اخلاقی برتری ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا، یہ نہ عدالتوں میں ثابت ہوئی، نہ سیاست کے میدان میں ثابت ہوئی، قانونی جنگ بھی آپ ہار گئے، سیاست میں بھی آپ پیچھے چلے گئے، تو پھر یہ جو آپ کی اخلاقی برتری ہے، اس سے آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف یہ کہ آپ حکومت میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، اور عدم استحکام ہے؟ نہیں، اخلاقی برتری تو ہم ثابت کرنا اس لیے چاہ رہے ہیں کہ میں نے جو بات کی ہے، آپ اس میں کسی جگہ بھی آپ بتائیں کہ یہ غلط ہے۔ رہی بات کہ جی سیاسی جنگ ہار گئے ہیں، یا رہی بات کہ جی آپ قانونی جنگ ہار گئے ہیں، نہیں، ابھی سیاسی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ سیاسی جنگ جو ہے وہ کل کو جیتی جا سکتی ہے۔ قانونی جنگ جو ہے یہ کیس اگر بری ہوئے ہیں تو دوسرے ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، کسی میں جیتی جا سکتی ہے، نہیں بنائے جا رہے ہیں نا۔ اچھا، اب آپ نے یہ دونوں سوال میں آپ سے پھر پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا سیاسی جنگ جاری رہے گی، لیکن آپ کے جو سپہ سالار ہیں نواز شریف صاحب، وہ خاموش ہیں، وہ اس جنگ میں بالکل، ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ وہ کوئی اپنی
کمانڈ کر رہے ہوں یا انسٹرکشنز پاس آن کر رہے ہوں اپنے سپاہیوں کو، تو وہ کب تک چپ رہیں گے؟ اور قانونی جنگ میں کیا آپ جائیں گے ریویو پٹیشن میں ریزرو سیٹس کے معاملے پہ؟ یہ بری جو ان کو کر دیا عدت کیس میں، اس کا بھی مجھے بتائیں کہ اس کا اب آپ کے پاس کیا اخلاقی جواز رہ گیا اس کیس کو جاری رکھنے کا؟ میرے سپاہ سالار جو ہیں وہ پوری طرح سے اپنی پارٹی، اپنے کارکنوں، اپنی جو لیڈرشپ ہے، صوبے میں حکومت ہے، بالکل اس کے ساتھ پوری طرح سے کارکن روتے پھر رہے ہیں، مایوس ہیں، کوئی ان کے ساتھ تو کوئی ان کو گائیڈنس نہیں، کارکنان کو پارٹی ٹوٹ گئی آپ کی، شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل نے الگ پارٹی بنا لی، نہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے جی؟ نہیں، پیپلز پارٹی سے نکل کے پارٹیاں بنی ہیں، نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہی بات اب آپ نے کی کہ جی اخلاقی جواز کیا رہا ہے، دیکھیں اخلاقی جواز جو ہے، جرم جو ہے وہ جرم تو اپنی جگہ پہ ہے، نہیں چھوڑ دیا اخلاقی طور نہیں، ٹھیک ہے چھوڑ دیا نا، لیکن عوام نہیں مانتی نا۔ بھٹو نے کہا میں شراب پیتا ہوں، دیکھیں میرا پیٹ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا ان کا حلوہ کھا کھا کے ہوا ہے، لوگوں نے پھر بھی اس کو ووٹ دیے، اس کے پیچھے جانے قربان کر دی۔ عوام کا ایک اپنا فیصلہ ہوتا ہے نا۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ عوام کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، معاملہ یہ ہے کہ کیا ایک منقوع عورت کو بسلسلہ شناسائی ورگلا کے اس کے بعد اس سے نکاح کرنا جو ہے، کیا اخلاقی طور پہ یہ درست عمل ہے؟ یہ درست عمل صاحب یہ بات دیکھیں، یہ بات لوگوں نے 8 فروری کو مسترد کر دی، بات عدالت میں ثابت کرنے کی نہیں ثابت ہوا تو وہ ٹھیک ہے، بری ہو جائے۔ 8 فروری کو لوگوں نے یہ مسترد کر دیا، آج بھی کر رہے ہیں۔ مجھے ریزرو سیٹس والے فیصلے پہ بتائیں، اس پہ آپ نہیں، اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، وہ مقتول میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، قبر چھوٹ کے نہیں آ جائے گا۔ ریزرو سیٹس پہ اب آپ کے پاس کوئی راستہ آگے کا ہے؟ کیا ریویو اپیل میں جائیں گے یا خوش دلی سے مانیں گے؟ فیصلہ جو آج فیصل وافڈا نے کہا ہے کہ فارورڈ بلاک بنیں گے، آپ فارورڈ بلاک بنوائیں گے پی ٹی آئی میں؟ اس نے کہا ضمیر کے سودے ہوں گے، اس طرح کے الفاظ کیے، اس نے پارلیمنٹرین کے ضمیر بکیں گے، فیصل وافڈا نے کہا ہے۔ تو آپ کیا ضمیر خریدیں گے لوگوں کے؟ دیکھیں وہ کسی نے ضمیر بیچنا ہے، کسی نے لینا ہے، اس کا میں جو ہے وہ مجھے علم نہیں ہے۔ رہی بات اس فیصلے کی، ابصار صاحب یہ فیصلہ جو ہے تو ایک پاکستان چلیں وہ اور قانونی پوزیشن کو بگاڑ کے رکھ دے گا۔ فیوچر ٹھیک ہے، اس کا مستقبل میں فیصلہ ہم دیکھیں گے کہ مستقبل یا تاریخ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیٹس سی۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا، جس نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو۔ آپ کا اس پہ موقف؟ جب میں نے پوچھا ان سے شیخ وقاص اکرم سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بھی تو اسمبلی توڑی تھی قاسم سوری پہ، خان صاحب نے اس میں وہ دی تھی، ایڈوائس دی تھی، تو آپ پہ بھی تو لگ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا لگا لیے، حکومت ہے نا بیٹھی ہوئی ہے، لگا لے، یہ اپنا آپ خود فیس کریں گے آرٹیکل 6 جو بھی لگتا ہے۔ دیکھیں جو بھی ان کے اوپر لگ سکتا ہے وہ سارا کچھ لگائیں گے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں آپ خان صاحب پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین پہ، سابق چیئرمین پہ اور قاسم سوری پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ کریں گے؟ جی یہ مقدمہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، پروسیکیوشن اور جو متعلقہ جو لیگل ٹیم ہے وہ دیکھ رہی ہے، جو بھی بن پڑے گا، جو بھی بنتا ہوئے گا، بالکل سارا کچھ ہوگا۔